پاکستان میں 7 کروڑ 30 لاکھ افراد ملیریا کے ہائی رسک پر ہیں۔ ملیریا کے پھیلاؤ کی وجوہات کیا ہیں؟ دعا مرزا کی رپورٹ میں جانیے۔ ہر سال 25 اپریل کو ملیریا کا عالمی دن منایا جاتا ہے تاکہ یہ یاد رہے کہ ملیریا پبلک ہیلتھ کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2024 میں دنیا بھر میں ملیریا سے 24 کروڑ 20 لاکھ افراد متاثر ہوئے، جبکہ 6,10,000 لوگ جان سے گئے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں 7 کروڑ 30 لاکھ افراد ملیریا کے ہائی رسک پر ہے۔ 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان میں ملیریا زیادہ پھیلا، جب 22,50,000 افراد اس کا شکار ہوئے۔ بڑی وجوہات تھی موسمیاتی تبدیلی، آبادی کی نقل و حرکت اور مانیٹرنگ سسٹم میں عدم توجہی۔ ملیریا کو ہم پاکستان میں اتنی امپورٹنس شاید اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ملیریا ایک ڈیڈلی ڈیزیز نہیں ہے، لیکن ملیریا سے آپ کی اکنامیکل ایکٹیویٹی بھی بہت افیکٹ ہوتی ہیں، بیکاز رورل پاپولیشن میں جتنے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ یا کمپلیکیٹ ہو کے فیسلٹی تک پہنچتے ہیں تو اس کی مزدوری جاتی ہے، اس کا کام جاتا ہے، ماں کا، بچوں کا، اس حساب سے اس کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے 90% بچے ملیریا کے پیچیدہ مرض سے نہیں لڑ پاتے اور جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ملیریا کے کیسز اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنے رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ وہ بچے جو 5 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو سیریبرل ملیریا اس کا نام ہے، جو دماغ میں ملیریا چلا جاتا ہے، انہیں جھٹکے پڑتے ہیں۔ عورتیں اور اسپیشلی پریگننٹ عورتیں، کیوں پریگننٹ عورتیں؟ اس لیے کہ ان کو ہو جاتا ہے انیمیا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی لو برتھ ویٹ بیبی ہوتا ہے، یعنی کہ اس بچے کے اندر جو ہے اس کا وزن کم ہو جاتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی، جبکہ وہ حاملہ ماں ہوتی ہے۔ بارش یا سیلاب کے بعد کھڑا پانی، کھلے پانی کے ٹینک، گڑھے اور تعمیراتی مقامات، ناقص صفائی اور کچرے کا جمع ہونا ملیریا کی صورتحال کو مزید سنگین بناتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں قریباً ہر سال 20 لاکھ ملیریا کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، تاہم ان میں سے نصف سے بھی کم کی باقاعدہ تصدیق ہو پاتی ہے۔ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں اس بیماری کا بوجھ زیادہ ہے، جس کے باعث آگاہی مہم ناگزیر ہے۔ کیمرامین عرفان ہاشمی کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، اسلام آباد۔